बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। दोस्तों और साथियों, ईद करीब है। ईद के बाद सियासत में एक नया भूचाल आने को तैयार है। वो किस तरह का होगा, उसकी क्या जहद होगी और उसके मौजूदा सियासी निज़ाम पर क्या असरात होंगे, आज हम उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मरूफ सियासी तजियाकार और कालिम निगार सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए शाह जी। हमारी सियासत हमेशा बहरानों का शिकार रहती है। जिस तरह वतन अजीज़ को 75 साल हो गए हैं, तो बहरान दर बहरान, इसी तरह हमारी सियासी जो है हिस्सा सियासत का, उसमें भी यही कुछ हो रहा है। तो अभी एक बड़े अहम खिलाड़ी हैं हमारी सियासत के, मौलाना फजलुर रहमान साहब। उन्होंने एक बड़ा तलखा खेज बयान दिया जो, और बड़े गुस्से में बयान दिया। वो आप अगर उनकी वो बयान सुने, उनका इंटरव्यू सुने और उनके चेहरे के तासरात, अल्फाज का चुनाव और उनकी अदायगी देखें ना, तो वो ये तुले बैठे हैं कि मैंने ईद के बाद एक बड़ी कैंपेन लॉन्च करनी है हुकूमत के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़। और उन्होंने वाज़े मुतनब्बे कर दिया है तमाम अदारों को कि आप मुझे नहीं रोक सकते, आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे हम जनाब। तो शायद जी, आप क्या समझते हैं कि इसके क्या असरात आएंगे अगर वो साथ उनके तहरीक इंसाफ भी शामिल हो जाती है? वो भी पर तोल रहे हैं, आपको पता है 22 अप्रैल को वो जलसा भी करना है उन्होंने। तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं शाह जी? जी जो साहब ने कहा ना, अगर तहरीक इंसाफ शामिल हो जाती है तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि खान साहब तो पहले बयान दे चुके हैं कि अगर फजलुर रहमान साहब हम तहरीक चलाएंगे, वो शामिल होना चाहे तो बिल्कुल वेलकम करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो आपने भौचाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, तो मैं समझता हूँ कि जो कम से कम जो नरम अल्फाज हो सकता है ना, वो आपने इस्तेमाल किया और 100% आपने ठीक किया है कि इस वक्त अभी ईद नहीं आई, रमज़ान चल रहा है। लेकिन आप ये देखें कि अदालती महाज पे थोड़ी सी नज़र डालें। 6 जजेस का ख़त, फिर जनाब 4 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के, 8 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 5 सुप्रीम कोर्ट के, उनको धमकियों में ख़त मिलना, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, उनका चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखना कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट में वो पसंदीदगी की बुनियाद पे हो रही है। बहुत बड़ा मकसद, एक भूचाल ये भी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि आगे बजट आने वाला है, फिर ईद के फ़ौरन बाद 15 तारीख आने वाली है, और 15 और यकम को पाकिस्तान के अंदर मामूली ना समझें, वो पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल एडजस्ट की जाती हैं जब। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि यहाँ तो गवर्नमेंट के पास कम से कम बेचारी के पास इतना होना कि वो थोड़ा सा रिलीफ दे के उन लोगों को मुतमिन कर सके। अच्छा, वो चीज़ भी नहीं है। उस पर फिर आप ये कहने का, जिस तरह कहा कि फजलुर रहमान तुले बैठे हैं बिल्कुल तहरीक के लिए। अच्छा, आप ये देखें कि असद कैसर साहब ने अली मीन गंडापुर साहब को कहा है कि विफाक से तमाम राब्ते मुनक़ता कर लें। वफाक से तमाम राब्ते मुनक़ता करने का मतलब ये है कि इंतहाई एक सेंसिटिव जो सूबा है वो गवर्नमेंट से, वो हाँ जी, वो सिस्टम से बाहर निकल के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद महमूद अचकज़ई साहब ने कहा कि जंग शुरू हो गई है, ठीक है, अब लड़ी जाएगी पूरी। तो महमूद अचकज़ई साहब कहाँ से? बलूचिस्तान से। फजलुर रहमान साहब कहाँ से? खैबर पख्तूनख्वा। तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है कि वो पूरे सूबे में उसकी हुकूमत है और होल्ड है उनका, और है भी वहाँ है भी। ठीक है, अब ये सारी कुव्वतें तो तुली बैठी हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, एक महाज बना के उसके खिलाफ तहरीक चलाने के लिए। लेकिन जो सब बात ये आ जाती है, मुझे एक चीज़ बताएं कि यही चीज़ मैं अपने एक व्लॉग में भी कह चुका हूँ कि 2013 के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके ऊपर भी आरओज़ का ठप्पा लगा। हाँ जी, लगा, बिल्कुल। ठीक है, 126 दिन के धरने हुए, 2 लॉन्ग मार्च हुए, बिल्कुल। ठीक है, 2018 पे भी हाँ जी यही आरओ का ठप्पा लगा। अच्छा, उसके ऊपर आपको याद होगा कि फजलुर रहमान साहब उस वक्त भी फौरी तहरीक चलाना चाहते थे। लेकिन जरदारी साहब ने पहले, और नून लीग भी कुछ एग्री थी, लेकिन जरदारी साहब ने वो नहीं करने दिया। अच्छा, उसके अंदर मैं जरदारी साहब का इस हवाले से मैं थोड़ी सी उनकी तारीफ करूंगा कि जिसे कहते हैं ना डेमोक्रेटिक रवैया। सर 2014 के अंदर भी उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, 2018 के अंदर भी उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, 2 मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ और पहले नवाज लीग की हुकूमत। लेकिन उनका 2014 के अंदर भी धरनों के अंदर ये स्टांस था कि अगर धरनों से गवर्नमेंटें गिरानी शुरू हो गई तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो जत्थे लेके आने की सलाहियत है वो इंतहापसंदों के, वो इंतहापसंद या मजहबी ग्रुप जिसे मजहबी बुनियादों पर जो लोग सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल उनके पास है। तो फिर तो कोई भी जत्था लेके आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट खत्म। तो ये ट्रेंड आप ना चलाएं। ठीक है, आज आप ये देखें कि 2018 के अंदर भी जब थोड़ा सा हुआ था ना, तो उन्होंने कहा था जी 3 महीने का ग्रेस पीरियड, 6 महीने का, 100 दिन, ये सारा चल रहा था। खुद DGISPR जो थे अब्दुल गफूर साहब, ठीक है, उन्होंने कहा था कि 6 महीने मीडिया सब ओके की, हाँ, ओके की अच्छी की खबरें, अच्छी खबरें। ठीक है, तो
آج سر اگر یہ پی ڈی آئی یہ نواز لیگ کی گورنمنٹ قائم ہوئی ہے تو اس میں آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ سیاسی قوتیں جو پازیٹیو کھیل رہی ہیں نا ان کا کردار یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کر دی ہے، کم از کم اسے 6 ماہ چلنے تو دیں، ٹھیک ہے، اسے چلنے دیں، پھر دیکھیں کہ وہ اچھا کر رہی ہے برا کر رہی ہے، پازیٹیو آپ تنقید بھی آپ کا حق ہے، بالکل آپ کا احتجاج بھی آپ کا حق ہے، لیکن آپ کس چیز کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر سمجھ جائیں گے ریگنگ ہوئی ہے تھوڑا سا گورنمنٹ کو وقت دیں، ریگنگ کے لیے بھی آپ کے پاس ادارے ہیں، پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے الیکشن۔ اچھا نہیں شاہ جی آپ کی بات قطع ہو رہی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ ریگنگ پہ آپ نے کرنا ہے، تو ریگنگ پہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے مثال کے طور پہ، اب وہ موجودہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم تو براہ راست نہیں تھے نا، ہم تو آپ کے ساتھ ہی الیکشن لڑ رہے تھے، تو اب بظاہر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اگر دبنگ لہجے میں للکار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ گورنمنٹ کو اتنا نہیں للکار ہے جتنا کسی اور کو سنا رہے ہیں۔ سر وہ میں ایک سوال کرتا ہوں، پہلے بھی ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ریگنگ ہو گئی، میں نے مان لیا، اچھا ریگنگ کی کس نے ہے؟ ہاں یہی تو سوال ہے کہ کس کے خلاف ہوا، کس اب اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے احتجاج کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کوئی دیکھنے والا اگر سرخی لگائے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جن کے ساتھ ریگنگ ہوئی، یہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جنہوں نے ریگنگ کی، تو سر مثلا کوئی اصولوں کے اوپر تو ہونا، تو ہو کیا رہا ہے، بالکل ہو کیا رہا ہے چوہے صاحب، ہو یہ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک نا مثلا جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ شریف فیملی کے سعودی عرب سے بڑے اچھے تعلق تھے جی، لیکن پھر فار ٹائم بینگ جب گزرا تو انہوں نے کہا کہ یار سیاستدانوں سے کی بجائے جو ہے نا اسی بڑے گھر والے نال تعلق بنا لیا، اصل پالیسی سازوں ہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ چین پاکستان کے اندر سولر پینل لگانے کے تمام آلات کے کارخانے لگا رہا ہے، اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں روز گزرتا ہوں ہال روڈ سے، تو جو صاحب جتنی بجلی مہنگی ہے نا، یقین کریں کہ غریب آدمی خدا کی قسم ایک سولر پینل کندھے کے اوپر لے کے جا رہا ہے ہال روڈ سے۔ اچھا ہاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، چلو ایک پنکھا چل جائے یعنی سر ایک سولر پینل اگر لے کے جائے گا نا وہ جتنا بڑا، تو اس سے کم از کم آپ یہ سمجھیں کہ 3.5 سے 4 یونٹ بنتے ہیں، تو مہینے کے 100 سے 125، تو سر وہ 2 پنکھے تو شاید چل جائیں، چل ہی جائے، اچھا ٹھیک ہے، تو یہ حالت ہے۔ اچھا یہ اگر سولر پینل لگاتا ہے اس سے بے روزگاری میں کمی ہوگی۔ اچھا پھر بلومبرگ اور ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا کہ پاکستان کی اکانومی دگنا ترقی کرے گی، اس کو اندر بتدریج جو ہے نا گریجولی، شاید اس پہ ہمیں کسی دن علیحدہ ڈسکس کریں گے۔ نہیں بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب میں نے جس طرح کہا نا 6 ماہ کا دے دیں، تو 6 ماہ اس لیے نہیں دے پا رہے کہ 6 ماہ کے اندر اگر گورنمنٹ نے آپ، اچھا ایک اور چیز صرف ایک اس حوالے سے اور کہنے دیں کہ مہنگائی کی سطح 39-40 سے 20% پہ آ گئی ہے، بلومبرگ کی رپورٹ ہے یہ، اور ورلڈ بینک نے کہا کہ 11% مزید کم ہوگی۔ اچھا اگر 11% مزید کم ہو جاتی ہے تو 10% سے نیچے آ گئی نیکسٹ ایئر۔ اچھا اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، سعودی عرب اور عرب ممالک سے بھی، تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ گورنمنٹ کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ بن گیا۔ اچھا پازیٹیو امیج بن جائے تو پھر مولانا فضل الرحمان کو ان کو پوچھنا کس نے ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ عوام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ نہیں ہے کہ اگر پیٹرول کے بڑھا رہی ہے یا بجلی کی سارا بڑھا رہی ہے تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ تو مجبوریاں ہوں گی نا، تو یہ ساری چیزیں ایک تو اس طرف سے اگر ریلیف مل جاتا ہے ٹائم دینے کو، اس لیے تیار نہیں ہے، کیوں کہ اگر یہاں سے کچھ تھوڑے بھی مثبت چیزیں گورنمنٹ نے کر دیں پھر ان کو کون کرے گا۔ اب آ جائیں آپ کہ جناب فضل الرحمان صاحب نے جو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا میں تحریک چلاؤں گا، سر کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا جو مذہبی شخصیات ہیں، جو مقصد اہم مذہبی شخصیات ہیں، ان کے پاس اتنی افرادی قوت ہے کہ وہ اگر اعلان کرے نا تو آدھے گھنٹے میں پورا پاکستان بند ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوگا بند، نہ انہیں کرنے دیا جائے گا۔ آج سے الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہے آپ کے ساتھ ویلاگ میں تو آپ نے پوچھا تھا کہ فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے، تو میں نے کہا تھا کہ جناب وہ بالکل آ جائیں گے، اور انہوں نے سینٹرل الیکشن کا بائیکاٹ بھی ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ اس سے مل کے انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں گے بھی، وہ نہیں آپ کہنا چاہ رہے کہ اسی تنخواہ پہ مان جائیں گے مولانا صاحب کام کرنے کے لیے۔ اچھا بظاہر میں آپ کو بتاؤں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے نا، اب ایک چیز دیکھیں آپ کہ تھوڑا سا میں پتہ نہیں میں غلط ہوں یا صحیح ہوں کہ جس حد تک محمود اچکزئی صاحب نواز لیگ کے ساتھ تھے اور سالوں برسوں سے ہاں جی بالکل، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر تحریک انصاف کی عادت کرے اس تحریک کی تو سر یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہائی جیک کرنے کے لیے بھی یہ ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نہ میرے پاس کوئی وہ چڑیا ہے، نہ چڑیل ہے، نہ چڑیا ہے، ٹھیک ہے، تو نہ میرے کوئی اندرونی ذرائع ہے، لیکن بات یہ آ جاتی ہے
کہ ان کا ساتھ ہونا ضروری اس لیے بھی ہے کہ تحریک انصاف کو آپ کوئی ایسا سیاسی جو ہے نا وہ سوچ نہ سمجھیں. وہ کہتے ہیں ایسی تیسی کر دو, اپنا مطلب پورا کرو, اپنا مطلب پورا کرو. یہ محمود اچکزئی صاحب, ان کے والد عبدالصمد اچکزئی صاحب 35 سال جیل میں جیل کاٹی انہوں نے. بالکل جی. مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے والد مفتی محمود صاحب. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سیاسی تجربہ بھی ہے, سیاسی بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں یہ لوگ. یہ اگر سیاست میں تحریک چلائیں گے بھی نا تو سیاسی آداب کے تحت چلائیں گے. تو لیکن اس کے باوجود آپ یہ سمجھیں کہ وہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ پہلی والی تنخواہ کے اوپر کام کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے, اندر جو ان کے تھوڑے مطالبات ہیں وہ ہوتے رہیں گے, تسلیم ہوتے رہیں گے. ایز سچ کو جسے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا کٹا کھلنا, وہ نہیں کرو ان کے خلاف. آپ کو شاید یاد ہے کہ آپ کے ویلا کرتے ہوئے آپ نے الیکشن سے پہلے پوچھا تھا کہ شاید حقان عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر اور یاد آ گیا نئی جماعت بنائیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا الیکشن کے بعد بنائیں گے, الیکشن سے پہلے نہیں بنائیں گے. تو اب بنا رہے ہیں, اب وہ نام کا سوچ رہے ہیں. تو جو صاحب ساڈے اللہ کا شکر ہے کہ کہتے ہیں ہم سچ ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بک جھوٹ رہا ہے. یہ شاہ جی آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا, انہوں نے کہا جی کہ وہاں سوشل میڈیا پر جھوٹ جو ہے نا وہ بیچ کر ڈالر کمائے جائے. اور ایک تو میرا دل نہیں کرتا نہ آپ ظاہر حسین کیا کہ جھوٹ بولا جائے اور وہ طوطا مینا کی کہانیاں سنائی جائیں, فیوچر کے ساتھ کہ یہ ہو جائے گا وہ جگہ. اس کی اچھا ایک اور وجہ ہے, آپ کے اور میرے دوست چلو کم ہی صحیح وہ پوچھتے ہیں پایا نہیں کی تھا جھوٹ کیوں بولتا ہے. بالکل, آپ لوگوں کے پاس ذرائع بہت زیادہ ہیں جانچنے کے سر. تو سر وہ جھوٹ بک رہا ہے. باقی اللہ کا شکر ہے جو ہم جو کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے ہماری 100%, لیکن 90% جو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے عقل سوچ دی ہے نا, اس کے ساتھ باتیں ہماری جو ہم فیوچر کہتے ہیں وہ صحیح نکلتی ہیں. تو دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے ذوالفقار علی شاہ صاحب کی آرا سنی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے تیور جو ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ بڑی بھرپور تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. شاید وہ اسی لیے بضد ہیں, جیسا کہ شاہ جی نے بیان کیا کہ اگر حکومت کو سال 6 مہینے کا عرصہ مل جاتا ہے اور اس میں وہ کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کسی کے پاس جو ہے حکومت کے خلاف کمپین برپا کرنے کا جو چانس نہیں ہوگا. تو شاید اسی لیے فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ تلے بیٹھے ہیں کہ وہ عید کے فوری بعد جو ہے نا وہ سیاست کا رخ بدل دیں گے. اب دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.